مجھے جو موضوع ملا ہے تربیت اولاد. اولاد اس دنیا کی وہ نعمت ہے جس کے بغیر کوئی بھی گھر نہیں ہے. جس گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہ گونجیں، جس ماں کی گود میں بچہ نہ ہو، جس باپ کے پاس اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی زندگی بے نور ہے. زندگی کی تصویر میں اولاد رنگ بھرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کو اور مال کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے. ان سے تمہاری دنیا کی زندگی سجتی ہے، سنورتی ہے. اولاد کے بغیر تمہاری زندگی میں چمک نہیں ہے، زینت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی جب اولاد نہیں مل رہی تھی، انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد کی شکل میں ایک وارث عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنی بیوی کو لے کر کے جب اپنے وطن سے نکل رہے ہیں، عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں، دنیا میں کوئی ان کی بات کو ماننے والا نہیں ہے. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین. پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے جو میرا سہارا بن جائے. اولاد کی ضرورت نبیوں نے محسوس کی. اولاد وہ نعمت ہے میرے بھائی کہ اگر آپ کو نیک اولاد مل گئی تو آپ کی یہ وہ کمائی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے. آپ کی زمینیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئیں گی. آپ کا پیسہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئے گا. دنیا میں آپ نے جو نام کمایا ہے وہ مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئے گا. مگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت اگر آپ کر کے دنیا سے گئے، وہ بچے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کریں گے، آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، اس دعا کا آپ کو فائدہ پہنچے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں. تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتی ہیں، جاری رہتی ہیں. ان تین چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمائی، او ولد صالح یدعو له. نیک اولاد اگر چھوڑ کر کے گئے ہو، وہ نیک اولاد تمہارے حق میں جب بھی دعا کرے گی وہ تمہارے کام آئے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا جب ذکر کیا تو اولاد کا بھی ذکر کیا. قرآن مجید کا 14واں پارہ اٹھائی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے بنائے. اس نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، اس نے شوہر کے لیے بیوی کو بنایا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفیدا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تم کو بیٹے دیے اور پوتے دیے. بیٹے ہوئے، پھر بیٹے کے بعد پوتے ہوئے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیویوں کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، ایسے ہی بیویوں کے ذریعے تم کو اولاد جو دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی. لیکن میرے بھائی، اولاد ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے. اسی اولاد کے سکھ کے لیے آدمی حرام کاروبار بھی کرتا ہے،
اسی اولاد کو زندگی کا سکھ دینے کے لیے انسان سودی کاروبار بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے انسان حرام کام بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، میرے بندو تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، میرے بندو کبھی کبھی تمہاری بیویاں تمہاری دشمن بھی بن سکتی ہیں، کبھی کبھی تمہارے بچے تمہارے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ اگر اولاد کے چکر میں تم دین کو قربان کر دو، اگر اولاد کی خوشی کے لیے تم اللہ کی خوشی کو قربان کر دو تو یہ اولاد تمہاری دشمن بن سکتی ہے، یہ بیوی تمہاری دشمن بن سکتی ہے۔ اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، میرے بندو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اتنا نہ غافل کر دیں کہ بچوں کے لیے تم نماز بھی چھوڑنے لگو، بیوی کے لیے تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دیں۔ نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ اولاد بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے آپ کے کندھوں پر۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ نعمت ہے میرے بھائی جس کی قدر آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد ہے۔ اولاد اگر ملی ہے تو اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اور اس اولاد کی صحیح تربیت کریں کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا تیری بچیاں بے پردہ گھوما کرتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ باپ سے پوچھا جائے گا تیرا بیٹا سگریٹ پیا کرتا تھا، تیرا بیٹا گندی تصویریں دیکھا کرتا تھا، تو نے اپنے بیٹے کی صحیح وقت پر شادی نہیں کی، تیرا بیٹا بدکاری کے راستے کی طرف چلا گیا، باپ سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہوگا۔ آج لوگ ذمہ داری پانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، مجھے مسجد کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے علاقے کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ ذمہ داری اور عہدوں سے بھاگا کرتے تھے ہمارے سلف۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہوگا قیامت کے دن میرے بھائی۔ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فالرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بچیوں کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے پریوار کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، شوہر تو نوکری کرتا تھا، شوہر تو بزنس کرتا تھا، 24 گھنٹے شوہر گھر پہ نہیں رہتا تھا، عورت گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کی ذمہ دار عورت ہے۔ عورت سے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا تو گھر میں رہتی تھی، تیری بیٹی رات کو 2 بجے تک نہ جانے کس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ عورت کو حساب دینا پڑے گا، ماں کو حساب دینا پڑے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر یہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ ماں کو یہ مقام جو ملا ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورت سے سوال کیا جائے گا اگر وہ ماں ہے کہ تیری بچیاں، تیری بیٹیاں، تیری بہویں، تو گھر کی ملکہ تھی، تو گھر کی رانی تھی، تو نے اپنے گھر کو کیسے چلایا؟ عورت کو حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں کو ذرا سی کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ بچہ رات میں بخار میں تڑپے، ماں باپ تڑپتے ہیں۔ بچے کو نیند نہ آئے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ بچہ پیشاب کر دے، ماں اس کے گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں ہم اپنی اولاد سے، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے، جب بڑی ہوتی ہے، ہم محسوس کرتے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، ہماری بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے۔ ہم اسے روکنے کی، اسے بچانے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو چیلنج کر رہا ہے
ہماری اس محبت کو اللہ تعالیٰ میں یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے قرآن کے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں ہم اپنے بچوں کو جلتا ہوا چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں گے مگر اپنے بچوں کو بچائیں گے۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ میں بچنے کا چانس ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل اور کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، وہ جلے گی تو پتھروں سے جلے گی۔ اور اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جو نگراں ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ دنیا میں ہمارا بچہ اگر جیل میں چلا جائے، قانون کے لفڑے میں چلا جائے تو ہم لے دے کر کے بچا لیتے ہیں، ضمانت کرا لیتے ہیں، وکیل کو خرید لیتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں، جہنم کے جو نگراں ہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کریں گے۔ تو تربیت اولاد کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے میرے بھائی۔ اب ہمارے وہ بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو بیچارے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب کو یہ عجیب ٹاپک دے دیا گیا، ہم لوگ تو خود اولاد ہیں، ہم کس کی تربیت کریں گے؟ تو بھائی تربیت اولاد، اس کا تعلق اولاد ہونے کے بعد سے بھی ہے اور اولاد ہونے کے پہلے سے بھی ہے۔ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اماں آپ کی رشتہ کھوج رہی ہیں ناگوری برادری کے اندر، ہے نا؟ بھائی سنا ہے میں نے ماشاءاللہ پورا علاقہ ناگوری برادری کا ہے، اور بڑی اچھی چیزیں بھی میں نے سنی، بڑی ملت ہے، بڑی بہت ساری رسم و رواج سے یہ برادری پاک ہے، کوئی لین دین نہیں ہوتا شادی بیاہ میں۔ اگر میں نے ایسا سنا ہے، اگر ایسا صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ مگر میرے بھائی رشتے ناطے کرنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بھئی ہم سب سے پہلے جو ہمارے سماج کا دستور ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری برادری کی لڑکی ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری برادری کی لڑکی نہیں ہے تو ہزاروں خوبیاں ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اپنی برادری کے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہماری برادری کے اندر؟ جس برادری کا بھی مسلمان اگر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ برادریاں ہماری آئیڈینٹی اور پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ برادری نہ تو ہمیں اونچا بناتی ہے نہ نیچا بناتی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا، برادریوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ برادری میں شادی کرو، اچھی بات ہے میرے پیارے بھائیو، منع نہیں، اسلام برادری اور خاندان کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، مگر اگر آپ نے اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا ہے تو یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی اللہ غری کے رحمت کرے، اسی مالیگاؤں میں اتنا بڑا انہوں نے ادارہ قائم کیا، بڑی خدمات رہی ان کی۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، ان کے یہاں سے ایک پرچہ آتا تھا البلاغ کے نام سے، البلاغ نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا مختار ندوی صاحب۔ اس البلاغ میں ایک کالم آتا تھا، اس کا نام تھا بہتے آنسو۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، برادری ذات اور برادری کی ماری کنواری بوڑھیاں۔ انہوں نے واقعات لکھے تھے بمبئی وغیرہ کے بعض علاقوں کے، 80 سال کی عورتیں کنواری بوڑھی ہو گئیں، اچھے خاندان کی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر ان کا رشتہ ان کی برادری میں نہیں ملا، گھر والوں نے شادی نہیں کی، بوڑھی ہو گئی 80 سال کی، ان کی شادی نہیں۔ میرے بھائیوں اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام سماج کو ان گندگیوں سے بھی پاک کرنے کا نام ہے۔
ہم نے ماحول اور مزاج یہ بنایا صاحب ہم برادری میں کمپرومائز نہیں کریں گے. نبی نے یہ تعلیم دی برادری میں کمپرومائز کر لو, دینداری میں کمپرومائز مت کرو. اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. آپ کی برادری کون سی تھی؟ بنی ہاشم کی برادری تھی. بنی ہاشم کا خاندان تھا. پورے مکہ میں سب سے اونچا خاندان میرے نبی کا تھا. لیکن آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دیں. حضرت زینب کی شادی بھی بنو امیہ میں ہوئی, اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ بنو امیہ میں ہوئی. برادری دوسری ہو گئی, خاندان دوسرا ہو گیا. خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی, 11 شادیوں میں صرف حضرت زینب جو تھیں وہ آپ کے یعنی رشتہ داری کی تھیں, آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی. باقی ساری بیویاں آپ کی الگ الگ خاندان سے تھی, الگ الگ قبیلے سے تھی. بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک یہودی سردار کی لڑکی تھی. نبی نے ان کی دینداری دیکھ کر کے ان سے شادی کر لی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع, جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لمالہا, مال دیکھا جاتا ہے. ولحسبہا, خاندان دیکھا جاتا ہے. ولدینہا, دینداری دیکھی جاتی ہے. ولجمالہا, اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. فاظفر بذات الدین, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں تم دیندار عورت کو ترجیح دینا, اس کو پریورٹی دینا, اس کو پراتھمکتا دینا. تمہارے گھر کی بہو تمہارے خاندان اور برادری کے باہر کی ہو تب بھی چلے گا, مگر دیندار ہونی چاہیے. ہم نے دینداری کے اوپر جب اور چیزوں کو معیار بنایا, ہم نے پیسے کو معیار بنایا, ہم نے ذات اور برادری کو معیار بنایا, نتیجہ یہ نکلا آج گھروں کے ماحول میں گڑبڑی آ رہی ہے, آج گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں. آج ہماری بیٹیاں شرک کرنے والے گھروں میں بھی جا رہی ہیں, آج ہماری بیٹیاں بدعتی گھرانوں میں بھی جا رہی ہیں, آج ہماری بیٹیاں ایسی جگہوں پر جا رہی ہیں جہاں مجبور ہیں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ان کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہننے پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے. تو بچہ تو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے پہلے اس بچے کی ہونے والی جو ماں ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ایسی ماں لاؤ اپنے ہونے والے بچے کے لیے, ایسی بیوی لاؤ اپنے لیے جو دیندار ہو. بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی. ابھی تو شادی نہیں ہوئی, شادی ہوئی نہیں, اور اسلام آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ تو اپنے گھر کے لیے جو عورت لائے گا, اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائے گا, وہ دیندار عورت کا لا, تو بے دین عورت کو مت لا. دیندار عورت, اللہ اکبر, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. دیندار عورت اگر گھر میں آ جائے تو وہ جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا سکتی ہے. وہ آپس میں ایسا مل جل کر کے اور پیار اور محبت سے پورے گھر اور پریوار کو چلائے گی, گھر باغ و بہار بن جائے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا, اور دنیا کی سب سے بڑی دولت المرأۃ الصالحہ, نیک عورت ہے, دیندار عورت ہے. چلو صاحب, آپ کی ماں رشتہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کے لیے, عبد الغفار صاحب کی تقریر سن کے گئی ہے, اب دیندار بہو تلاش کر رہی ہے, دیندار بہو مل گئی, اس کو شادی کر دی آپ کی بیوی کو, گھر میں آپ لے کے آ گئے. ابھی اولاد نہیں ہے مگر اولاد کا حق شروع ہے. بیوی کے پاس آپ اس سے ملنے کے لیے گئے, بیوی سے ملاقات کے وقت آپ کو ایک دعا سکھائی گئی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اہلہ, جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے, اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا, اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اس کو بھی تو شیطان سے بچا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے, لم یضرہ شیطان, تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم میں سے تو کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں ہوگی. یہ دعا ہر شادی شدہ آدمی کو یاد ہونی چاہیے. یہ اولاد کا حق ہے بھائی. آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آپشن دے رہا ہے کہ آپ اپنی ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھیں, شیطان سے
سیکیور رکھیں، سرکشت رکھیں، اور آپ یہ دعا بھی نہیں پڑھتے. یہ دعا اولاد کا ایک حق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، بڑی اچھی بات ہے، مٹھائی کھلائیں گے آپ، خوش ہوں گے آپ. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو خوشی بانٹی جا رہی ہے اور لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو چہرہ مرجھا گیا، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو معاف کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے. اولاد میں یہ اس وجہ سے فرق آپ کریں کہ بیٹی ہے تو ہم اتنی توجہ نہیں دیں گے، بیٹا ہے تو پیار کریں گے. بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. بیٹی ہے تب بھی ہم اس سے محبت کریں، بیٹا ہے تب بھی اس سے محبت کریں. آج افسوس کی بات ہے، کتنے گھروں میں آج اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ بہو کو لگاتار 3 بیٹیاں ہو گئیں. ساس پریشر ڈال رہی ہے بیٹے کے اوپر تو دوسری شادی کر لے. میڈیکل سائنس بھی یہ بتا رہی ہے اگر لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ 2 قسم کے کروموزوم ہوتے ہیں، ایکس اور وائی. یہ دونوں قسم کے ایکس اور وائی، جب یہ دونوں کروموزوم آئیں گے تب لڑکا پیدا ہوگا. اور یہ ایکس اور وائی کروموزوم یہ مرد کے ذریعے آتے ہیں، عورت کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے. عورت بیچاری اس کو ذمہ دار قرار دے کے اس کو مینٹل ڈسٹرب کیا جاتا ہے. یہ 1400 سال پہلے دور جاہلیت میں جو ایک جاہلانہ طریقہ تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں بھی رائج ہے. اس کو ختم کیجئے میرے بھائی. عورت اور لڑکی تو وہ چیز ہے، لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے آپ کو قربان کرنے پڑیں گے، لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا قربان کرنا ہے. لڑکی تو آتے ہی اپنے باپ کا خرچہ بچا رہی ہے، اپنے باپ کی سیونگ کرا رہی ہے. لڑکی تو پیدا ہوتے ہی برکت لے کے آ رہی ہے. بھائی 10-10 ہزار کا اگر بکرا مل رہا ہے تو لڑکا بیچارہ آ کے 20,000 روپیہ خرچہ کروا رہا ہے آپ کا. لڑکی آ کے آپ کی نگد 10,000 روپیہ بچا رہی ہے، برکت والی ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی. بیٹی ہونا یہ کوئی منحوس بات نہیں ہے، نعوذ باللہ. بیٹی برکت بن کر کے آتی ہے، اپنا مقدر لے کر کے آتی ہے. بھائی آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی زندگی میں بیٹی سے برکت نہیں آئے گی. بیٹا پیدا ہو گیا، اب ایک سنت اور بھی سمجھ لو. جب اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھائی پیدا ہوا، میری ماں کے کو بچہ پیدا ہوا عبداللہ نام کا. رات میں بیٹا پیدا ہوا، میری ماں نے بچے کو کچھ نہیں کھلایا، کچھ نہیں پلایا. کہا سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر میرے نبی کا لعاب جائے گا. صبح ہوئی، میں اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا. ساتھ میں اجوا کھجوریں کچھ میں نے لی ہوئی تھی. جب میں نبی اکرم کے پاس پہنچا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی عبداللہ ہے، میری ماں نے بھیجا ہے تاکہ آپ اس کی تہنیک کر دیں. تہنیک کا مطلب بچے کے حلق میں، بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز اپنے لعاب میں ملا کر کے ڈال دینا، اس کا نام ہے تہنیک. اللہ کے رسول تہنیک کرتے تھے بچوں کی. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کھجور لائے ہو؟ میں نے جلدی سے اجوا کھجور نکالی. اللہ کے نبی نے اپنے منہ میں کھجور کو ڈالا، اس کو نرم کیا اور تھوڑا سا اس کو اپنے لعاب میں ملا کر کے بچے کے حلق میں ڈال دیا. بچہ چوسنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا انصار کے بچے کھجور سے کتنا پیار کرتے ہیں. اب یہ واقعہ بعض علماء کہتے ہیں نبی کے ساتھ خاص تھا. اب نبی کے بعد کسی اور کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ تہنیک کرائی جائے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ تہنیک کا جو حکم ہے یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں تھا. اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. آج بھی کوئی نیک آدمی ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی اللہ والا ہو، آپ اپنے بچے کو اس کے پاس لے کے جائیں یا اس کو بلا لیں، وہ آپ کے بچے کے لیے برکت کی دعا دے دے. اور کوئی شہد ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے وہ اپنے تھوک میں تھوڑی سی ملا کے بچے کو چٹا دے. یہ عمل سنت سے ثابت ہے اور یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں. بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے،
لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے. اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں اذان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن جائز ہے اس مقصد کے لیے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز توحید کی پہنچ جائے. اور آگے بڑھیے، بچے کی تربیت دیکھیے شروع ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. اب آپ کو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. اگر عقیقہ کی طاقت ہے اور آپ عقیقہ نہیں کرتے، جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے. یذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور. اگر کسی کو 2 جانور کی طاقت نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے 1 بھی کر سکتا ہے، لیکن بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے، چھوٹے ہی جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے. 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. وَيُحْلَقُ، بچے کا بال مونڈا جائے. اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بچے کے بال کے برابر، وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے. وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھا جائے. یہ سارے حق ہیں بچے کے، شروع ہو چکے. بچہ پیدا ہوا، حق شروع ہو گیا. عقیقہ کیجئے، بال مڑوائیے، بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیجئے اور نام رکھیے. اچھا، یہ جو کہا گیا کہ بچہ عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا الگ الگ مطلب علماء نے بیان کیا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور بچہ بچپن میں انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا. حدیث سے ثابت ہے اگر چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے طاقت کے باوجود عقیقہ نہیں کروایا تو وہ بچہ آپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا. لہٰذا طاقت ہو تو ضرور عقیقہ کرنا چاہیے. اگر 7ویں دن طاقت نہیں ہے، بعد میں کبھی طاقت پیدا ہوئی، استطاعت ہوئی، بعد میں کر سکتے ہیں آپ. 7ویں دن کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. سنت اور افضل 7ویں دن ہے، لیکن اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ 14ویں دن کریں، ضروری نہیں کہ آپ 21ویں دن کریں. 7واں دن سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے. 7ویں دن کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. نام کیسا رکھا جائے؟ آج کل لوگ نام رکھتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے. نام جو ہے تھوڑا یونیک ہونا چاہیے. پورے مہت پور میں کسی کا وہ نام نہ ہو جو میرے بچے کا نام. بھائی یونیک ہونا چاہیے، چلو اچھی بات ہے، لیکن نام کا مطلب بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اس لیے اپنا نام اچھا رکھا کرو. نبی اکرم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. جو نام جس میں عبد لگا ہوا ہو اور ساتھ میں اللہ کی کوئی صفت ہو. عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد المقتدر، عبد المقیت، عبد الحسیب، عبد العظیم، عبد العالی، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے نام کے ساتھ آپ عبد لگا کر کے نام رکھ سکتے ہیں. یہ بہترین نام ہے، تو نام اچھا رکھو. اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کیا 7ویں دن نام رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، افضل اور بہتر ہے 7ویں دن، لیکن آپ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، تو جس رات بیٹا پیدا ہوا اسی رات آپ نے نام رکھ دیا. صبح کو صحابہ کو بتایا کہ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. پیدائش والے دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ آپ نے کروا دیا. اب بچے کی تربیت آپ کو کرنی ہے. کیسے تربیت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا ہے فطرت پر، توحید پر، اسلام پر. بس آپ کو اس فطرت کو قائم رکھنا ہے، بچے کو بگاڑنا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. لہٰذا بچے کو اگر ہم
صحیح تربیت دیں گے تو بچے کو سمجھانا نہیں پڑے گا. بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے, آٹومیٹک اس کو اسلام کی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے یار بچہ بہت چھوٹا ہے, اس کو اسلام کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں بتائیں. یہ کبھی مت سمجھیے. بچے چھوٹے ہوتے نا, 3 سال کا بچہ, ہمیں لگتا ہے اس کو توحید کی بات بتائیں, اس کو عقیدے کی بات بتائیں. بتاؤ, اس کو عقیدے کی بات بتاؤ. وہ 3 سال کی عمر میں جو عقیدے کی اور ایمان کی بات سیکھ لے گا, انشاءاللہ 80 سال تک وہ بھولے گا نہیں. اس کے دماغ کے بلیک بورڈ پر ہمیشہ کے لیے وہ چیز درج ہو جائے گی. تو بچے کو بچپن سے صحیح تربیت دی جائے, بچے کو بتایا جائے یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے. بچے کو بتایا جائے یہ چیز کھانا چاہیے, یہ چیز نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں 3-4 سال کے. صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالنے لگے, منہ میں بلکہ ڈال لی. 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ اگر وہ کھجور کھا بھی لے, کون سی بڑی بات ہے ہماری نظر میں. اللہ کے پیارے نبی اس 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں ککھن ککھن, اے میرے پیارے بچے, اے میرے نواسے, اس کھجور کو تو تھوک دے, اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے. اشارہ کر کے آپ فرماتے اس کو نکال دے. اس کے بعد اس 3 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اما تشعر انا لا ناکل الصدقہ, اے میرے بچے حسن کیا تجھے پتا نہیں ہے تو رسول کا نواسا ہے, تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے, تیرے لیے صدقہ کھانا حرام ہے, تو صدقہ نہیں کھا سکتا, یہ کھجور تیرے لیے حرام ہے, تو نکال دے. اللہ اکبر. 3 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ یہ کھجور تیرے لیے حلال نہیں ہے, حرام ہے. 3 سال کے بچے کو حلال و حرام بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی. میرے پیارے بھائیوں, بچوں کو بچپن سے یہ تربیت ہمیں دینی چاہیے. اگر بچے 1 سے زیادہ ہیں تو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. یہ نہ ہو کہ چھوٹے والے بچے سے زیادہ پیار ہے, اس کا مہنگا والا کپڑا لایا جا رہا ہے, بڑے والے کا تھوڑا سستا والا لایا جا رہا ہے. یہ فرق نہیں ہونا چاہیے بچوں کے طرف. بچے ہو سکتا ہے ابھی اتنا کیئر نہ کریں, لیکن بچے جب بڑے ہوں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ میرا باپ میرے اور میرے بھائی کے درمیان فرق کرتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے بھائی کے خلاف اس کے دماغ میں نفرت پیدا ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 10 بیٹے الگ بیوی سے تھے اور 2 بیٹے الگ بیوی سے تھے. یہ جو 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور ایک بیٹے کا نام تھا بنیامین. حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے 10 کے مقابلے میں. یہ چھوٹے بھی تھے اور پیارے بھی تھے. لیکن حضرت یعقوب اپنی اس محبت کو اتنا زیادہ ظاہر کرنے لگے کہ باقی 10 بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا باپ ہم 10 سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان 2 سے کرتا ہے. بھائیوں نے میٹنگ کی, اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, کہنے لگے ہمارا باپ یوسف سے اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم سے کم کرتا ہے. ہم 10 لوگ ہیں, ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ان 2 سے کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے, ہمارا باپ بھٹک گیا ہے, ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے. بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی. بھائیوں نے جا کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. میرے پیارے بھائیوں, علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر باپ کے دل میں کسی بیٹے کی محبت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے, محبت دل کا ایک معاملہ ہے, محبت کسی بیٹے سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے, مگر سلوک میں, لین دین میں, تحفہ تحائف میں, کپڑے میں, کھانے پینے میں آپ کو انصاف کرنا ہے. یہ بچوں کا حق ہے, یہ ان کی تربیت کا اصول ہے. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, باپ کسی بیٹے سے خوش ہے, ساری پراپرٹی اس بیٹے کے نام کر دی. کوئی بیٹا چلو مان لو بدتمیز ہے, نالائق ہے, اس کو محروم کر دیا کہ تو میری جائیداد سے آگ کر دیتا ہوں, محروم کر دیتا ہوں. حرام ہے یہ چیز. آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اپنے بچے کو اپنی پراپرٹی سے آگ کرنے کا. اسلام کی نظر میں یہ اپرادھ ہے, یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, اللہ کے رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول,
میں اپنے بچے نعمان کو اپنا ایک باغ دینا چاہتا ہوں، بطور گفٹ، بطور ہبہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں اور بھی بچے ہیں۔ کہا کیا تم نے سب کو یہ گفٹ دیا ہے؟ کہا نہیں، سب کو نہیں دیا ہے۔ کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دے رہے ہو اور میرے پاس آ کر کے مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہو، میں گواہی نہیں دوں گا۔ یہ ظلم ہے، اور محمد الرسول اللہ ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیں گے۔ اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، بے ایمانی مت کرو۔ میرے پیارے بھائیو، بچوں کی تربیت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ انصاف کریں۔ ایک سے زیادہ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اور آگے بڑھیے، ایمان کی موٹی موٹی باتیں اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ توحید کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسلام کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بھی آنی چاہیے اور آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے چچا کے عباس کے بیٹے تھے، اور اللہ کے رسول ان کے خالو بھی لگتے تھے۔ حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی، تو اللہ کے رسول خالو بھی لگتے تھے اور چچا بھی لگتے تھے، چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری کے اوپر سوار تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال یا 10 سال۔ 8 سال 10 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی اس 8-10 سال کے بچے کو کیا بتاتے ہیں، ذرا وہ سنو میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی اس 8 سال کے بچے سے کہتے ہیں، یا غلام، اے میرے بچے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے بچے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کر، تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے دین پر چل، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اے میرے بچے، یاد کر لے، اگر اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں کوئی فائدے کی چیز لکھ دے اور ساری کائنات مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور ساری کائنات مل کر کے اگر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، لیکن اللہ نے اگر تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ جفت الصحف ورفعت الاقلام، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی تھی کاغذ سوکھ چکا ہے، یعنی تقدیر فائنل ہے۔ تیری زندگی میں جو کچھ ہوگا تقدیر کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی 8-10 سال کے بچے کو تقدیر کی بات بتا رہے ہیں، ایمان کی بات بتا رہے ہیں۔